وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج ہم اصول حدیث کی دو بحثیں، خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائن اور المحکم و مختلف الحدیث، انشاءاللہ ان دونوں کا جائزہ اور تدریس کریں گے. تو سب سے پہلے خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائن، اس کا کیا مطلب ہے؟ مؤلف رحمہ اللہ نے توطیہ کے اندر خود اس کو واضح کر دیا ہے. توطیہ کا مطلب ہے تمہید، یعنی اس کلام کے بارے میں جو ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں تمہید کیا ہے. وفی ختام اقسام المقبول ابحث المقبول المحتف بالقرائن. ختام یعنی اینڈ میں، آخر میں. مقبول کی وہ اقسام، یعنی مقبول صفت ہے موصوف محذوف کی، الحدیث المقبول، وہ حدیث جو مقبول ہیں، یعنی الصحیح لذاتہ، الصحیح لغیرہ، الحسن لذاتہ، الحسن لغیرہ. یہ چار قسمیں ہیں. یہ چاروں قسمیں مقبول حدیث کی. یہ اس کے اندر عزیز، غریب اور مشہور تینوں شامل ہوں گے، کیونکہ مشہور ہو یا عزیز ہو یا غریب ہو، وہ ان چاروں سے باہر نہیں جا سکتی. یا صحیح لذاتی ہوں گی، یا صحیح لغیرہ ہی، یا حسن لذاتی، یا حسن لغیرہ ہی. گویا کہ صحیح حدیث کی چار ہی قسمیں ہیں، تین ہی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی. اور حسن لغیرہ ہی یہ بھی جمہور محدثین کے ہاں صحیح کی ہی قسم ہے، اور امر واقعہ اور راج مسلک بھی یہی ہے. تو چاہے عزیز ہو، چاہے مشہور ہو، چاہے غریب ہو، وہ ان چار سے باہر نہیں جا سکتی. تو مؤلف کہتا ہے اختتام میں مقبول حدیث کی چاروں اقسام، ان کے بارے میں بحث کروں گا. ابحث المقبول المحتف بالقرائن، وہ مقبول حدیث جس کو قرائن نے گھیرا ہوا ہے، گھیری ہوئی ہے قرائن کے ساتھ. قرائن کا مطلب مزید قویت، تقویت دینے والے حدیث کے شواہد. قرائن کا معنی حدیث کی صحت کو مزید تقویت دینے والے قرائن، شواہد، دلائل. قرینہ خارجی دلیل کو بولتے ہیں، قرینہ خارجی دلیل کو بولتے ہیں. وہ سلبی دلیل نہیں ہوتی، اصلی دلیل نہیں ہوتی، موضوع اور متن کی دلیل نہیں ہوتی، تاہم ایک قرینہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں میرا اندازہ یہ ہے، یہ قرینہ ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے. تو قرائن کا مطلب وہ خارجی دلائل جو مقبول حدیث کو مزید قوی اور مضبوط کر دیتے ہیں اس سے استدلال کرنے میں. والمراد بالمحتف بالقرائن بالمحتف بالقرائن اے الذی احاط واقترن به، وہ حدیث. احاطہ کا مرجع المقبول، احاطہ کے اندر ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ المقبول. وہ مقبول حدیث اقترن به من الامور، اس مقبول حدیث کو وہ امور ملے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ من زائدہ ہے، اصل عبارت کیا ہے؟ اقترن به الامور الزائدۃ علی ما یتطلبہ المقبول من الشروط، کہ وہ مقبول حدیث جس کے ساتھ وہ زائد امور لگے ہوئے ہیں جو یتطلبہ المقبول، مقبول مطالبہ کر رہی تھی، ان امور کا مطالبہ کر رہی تھی، من الشروط، شرطوں میں سے. شروط جو مقبول حدیث کی ہے یہ اس پر زائد امور تھے جو مقبول حدیث کے ساتھ یا صحیح حدیث کے ساتھ یا قابل استدلال حدیث کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ شرطیں نہیں ہیں حدیث کی صحت کے لیے، بنیادی اور اساسی شرطیں نہیں ہیں. بنیادی اساسی شرطیں نو احمد تصل سندہ،
جس کی سند صحیح ہو اور راوی اس کے عادل ہوں، ضابط ہوں، اور اس کے اندر علت اور شذوذ نہ ہو. یہ ہیں بنیادی شرطیں. اور یہ کیا ہیں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں؟ یہ ہیں وہ قرائن، شواہد، مزید حدیث کو تقویت دیتے ہیں، اس کی صحت کو مضبوط کر دیتے ہیں. تو مؤلف کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے ساتھ وہ امور زائد لگے ہوئے ہوں جن کو مقبول حدیث اپنی شروط کے لیے مطالبہ کرتی ہے، یہ ان شروط میں سے زائد امور ہیں. وَهَذِهِ الْأُمُورُ الزَّائِدَةُ، اور یہ امور جو زائد ہیں، التي تقترن بالخبر، جو خبر یعنی خبر سے مراد حدیث کے ساتھ ملتے ہیں، مقبول حدیث کے ساتھ. یہ کیا فرق کرتے ہیں جب یہ اساسی شرطیں ہی نہیں ہیں؟ کیوں جی؟ سوال یہ بنتا ہے جب یہ اساسی اور بنیادی شرطیں حدیث کی صحت کے لیے نہیں ہیں تو پھر کیوں لگتے ہیں؟ ان کا فائدہ کیا ہے؟ تزیدہ قوتاً، یہ جواب ہے اس شبے کا کہ اس کو قوت کے اعتبار سے مزید مضبوط کر دیتے ہیں. وَتَجْعَلُ لَهُ مِيزَةً، اور حدیث کے وہ ممتاز کر دیتے ہیں، عَلَى غَيْرِهِ، اس حدیث کے سوا، من الاخبار المقبولۃ الاخرى، جو احادیث صحیح ہیں اور دیگر ہیں، الخالیت خالی ہیں، ان تلک الامور زائدہ، ان زائد امور سے. وترجحه علیہا، اور اس حدیث کو راجح قرار دیتے ہیں علیہا، ان پر. تو جس حدیث کے ساتھ یہ قرائن لگے ہوں گے اس حدیث کو قوت میں مزید کر دیں گے اور اس کا امتیاز بنا دیں گے دیگر حدیث سے. وہ حدیث جن کے ساتھ یہ قرائن نہیں لگے ہوئے ان سے ممتاز کر دیں گے. میں نے آپ کو اس کی مثال بھی دی تھی، نمبر 1. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک طالب علم ہے، وہ ممتاز پاس ہوا ہے، ممتاز 90% اس کے نمبر ہیں، تو لیکن اس کے مزید امتیازات نہیں ہیں. وہ کتابی کیڑا ہے، سبق یاد کرتا ہے، حاضر رہتا ہے، امتحان بر وقت دیتا ہے، ٹیسٹ بھی دیتا ہے، سبق سناتا ہے، مشارکت کرتا ہے. بس ایک اس کے ساتھ اس کا زمیل یا اس کا کلاس فیلو ہے، وہ بھی ممتاز ہے، نمبر دونوں کے برابر ہیں، لیکن اس پر مزید یہ قرائن لگے ہوئے ہیں کہ وہ صف اول کا نمازی ہے، وہ باشرہ بھی ہے، پکا نمازی بھی ہے، مزید مکمل اس کی داڑھی ہے، لباس بھی اس کا شرعی ہے، اس کے زملاء بھی اس سے بڑے خوش ہیں، وہ اساتذہ بھی اس کے بڑے خوش ہیں، ادارے کے نظم و نسق کا بھی بڑا پابند ہے، اور جب وہ اپنے گھر جاتا ہے والدین کی خدمت بڑا کرتا ہے، چھٹی پر جاتا ہے تو دعوت و تبلیغ کا کام بھی بڑا کرتا ہے، جاتے جمعہ پڑھاتا ہے، اذانیں کہتا ہے، صف اول میں آ کے نمازیں پڑھتا ہے، لوگوں کو درس باز کرتا ہے، گویا کہ اسلام کی وہ اپنے امر سے ترجمانی کرتا رہتا ہے. تو ہر بندہ اس کی وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے. ادھر اساتذہ طلبہ تعریف کرتے ہیں، محلے میں اس کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب، وہ پڑوسی اس کے تعریف کرتے ہیں. اب دونوں بندے ممتاز ہیں. ایک پہلا جو ہے وہ صرف کتابی کیڑا ہے، اس کی مزید معلومات نہیں ہیں، جو صف اول کا نمازی بھی نہیں ہے. وہاں جی اس کے بعض دفعہ لباس کے اندر بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، کبھی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، کبھی نیچے ہے، اس طرح داڑھی کی بھی کانٹ چھانٹ کا بھی کر لیتا ہے، اور کوئی اس کی دعوتی تبلیغی اخبار بھی ہمیں نہیں ملی، ہاں جی گم شدہ ہے. تو اب دونوں کے درمیان فرق واضح ہے. اگر آپ ایک ادارے کے اندر استاد رکھنا چاہتے ہیں یا خطیب رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کو کہا جائے کہ دونوں کے درمیان فرق کوٹو جی کون سا اچھا ہے، آپ کہیں گے استاد جی نمبر بالکل ٹھیک ہے، دونوں کے برابر ہیں، لیکن اس بھائی کے جو مزید امتیازات ہیں آخر وہ تو اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے نا، یہ مزید اس کے امتیازات ہیں، وہ امتیازات ابھی بیان ہوں گے. تو قرائن و شواہد کا مطلب یہ ہوا وہ مزید امتیازات جو اساس بیس کے اندر شرط نہیں ہے حدیث کی صحت کے لیے، تاہم اس کو تقویت دینے میں اور دیگر حدیث سے اس کو ممتاز کرنے میں وہ چار چاند لگانے کی طرح شکل اختیار کرتے ہیں، چار چاند کی طرح ہیں. انواعہ، کیا اس کی قسمیں ہیں، یعنی خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائن کی کتنی قسمیں ہیں. وہ کہتے ہیں الخبر المحتف بالقرائن انواع، اس کی کئی قسمیں، اشہرھا، ان میں سے مشہور ترین ما خرجہ الشیخان فی صحیحیہما مما لم یبلغ حد التواتر متواتر. ایک تو یہ ہے
جو شیخین نے اپنی صحیحین میں بیان کر دی، امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم میں، لیکن وہ متواتر کی حد تک نہیں پہنچی. فقد احتف به قرائن منها، تو اس کے ساتھ دیگر قرائن لگے ہوئے ہیں. بخاری مسلم میں آ گئی ہے لیکن بہت ساری روایات بخاری مسلم میں ہیں. اب کیسے فرق کیا جائے ان میں سے کون سی اعلیٰ ہے کون سی اچھی ہے؟ تو ایک تو بات یہ ہے کہ کسی روایت کا اب صحیح ہونے کے لیے مسلم بخاری کے علاوہ باقی حدیث کی کتابوں میں جو حدیث ہے وہ بھی صحیح ہیں. کتب سنن اربعہ کے اندر اور صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، امام بہقی کی سنن کبریٰ وغیرہ، مسند احمد وغیرہ کتنی حدیث کی کتابیں ہیں. تو وہ کہتا ہے بھائی شیخین کے اندر ایک حدیث کا آ جانا یہ اس کے لیے ترہ امتیاز ہے. مسند احمد کے اندر آنا، سنن ابن-e-Maja کے اندر، سنن کبریٰ بہقی یا باقی کتابوں کے اندر آنا یہ ترہ امتیاز نہیں ہے، کیونکہ صحیحین کو امت نے تلقی بالقبول کیا ہے. تلقی بالقبول کا جب ایک کتاب کو شرف حاصل ہے تو پھر اس کے اندر حدیث کا آنا ایک امتیاز ہے. یہ ایسے ہی سمجھو ایک ادارے کا دنیا بھر کی یونیورسٹیوں سے الحاق ہے، دوسرے ادارے کا الحاق نہیں ہے. جب ایک طالب علم اس ادارے میں پڑھتا ہے جس کا الحاق ہے، اس کے پاس وہ ڈگری ہے الحاق شدہ ادارے کی، وہ مدینہ منورہ جانا چاہے، ام القریٰ مکہ جانا چاہے، وہ ازہر یونیورسٹی جانا چاہے، جہاں جہاں بین الاقوامی یونیورسٹی ہیں وہاں اس کا الحاق ہے، تو بہرکیف اس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہر جگہ داخلہ بھیج سکتا ہے. لیکن ایک ایسے بندہ ادارے سے فارغ ہے اس کا دنیا بھر میں کسی یونیورسٹی الحاق ہی نہیں ہے، وہ فارغ ہے تو فارغ ہی ہے، بس فارغ ہو گیا فارغ ہو گیا. کیسے فارغ ہوا؟ ادارے سے فارغ ہو گیا، ادھر سے فارغ ہو گیا، اب وہ فارغ ہی ہے. چلو اب اگرچہ اس نے شرعی علم پڑھا ہے لیکن آگے مزید تحصیل علم کے لیے اس کی ڈگری ناکام ہے. کیوں؟ حالانکہ اس نے بھی شرعی علم پڑھا ہے، اس نے بھی شرعی علم پڑھا ہے، لیکن آگے اس کے راستے مسدود ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی ڈگری آگے کام نہیں دے رہی. جبکہ جس ادارے کا الحاق ہے اس کی بنا پر وہ کسی نہ کسی جگہ جا کے پھر مزید اپنے علم کو چار چاند لگا سکتا ہے اور مزید اس کو مضبوط کر سکتا ہے. اور اس طرح بخاری مسلم کے اندر ایک روایت اگر آ جاتی ہے نا تو یہ بخاری مسلم کے اندر آنا ہی قرائن میں سے ہے، کیونکہ بخاری مسلم کے اندر آنے کی وجہ سے حدیث کو امتیاز کیا ملتا ہے؟ جلالتہما فی ھذا الشان، یعنی بخاری جو حدیث آئی ہے اس کا جلالتہما فی ھذا الشان، اس شان کے اندر جو ان کا امتیاز جلالت ہے، ترہ امتیاز ہے، کیا تلقی بالقبول کا، امت کا اتفاق، اس وجہ سے بھی حدیث کو امتیاز ملا. نمبر 2 تقدمہما فی تمییز الصحیح علی غیرہما، ان دونوں کا آگے نکل جانا صحیح حدیث کے امتیاز میں. صحیح حدیثیں بہت ساری ہیں لیکن ان دونوں کی کتابوں کا مزید دیگر احادیث کی کتابوں سے آگے نکل جانا. پھر تلقی العلماء لکتابیہما بالقبول، علماء امت اسلامیہ کا ان دونوں کتابوں کو قبولیت سے نوازنا، شرف قبولیت دینا. وہذا تلقی وحدہ اقوی فی افادۃ العلم، اور یہ مجرد تلقی جو ہے نا یہی زیادہ مضبوط ہے کس چیز میں؟ فی افادۃ العلم، علم کا نفع دینے میں، من مجرد کثرت الطرق القاصرہ عن التواتر، ان تمام کثرت طرق سے، من مجرد کثرت الطرق القاصرہ عن التواتر، جو تواتر سے خالی ہیں. مثلا یہ تلقی بالقبول کا اعزاز اور شرف جو حدیث بخاری مسلم میں آ جائے تو اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. یہ تلقی بالقبول وحدہ ہو یعنی تنہا یا ایک ایسا امتیاز اور شان ہے حدیث کی، یہ اکیلا ہی علم کا نفع دینے میں، باقی تمام ان کثرت طرق سے بہتر ہے جو تواتر کی حد تک پہنچاتے ہیں. ایک حدیث تواتر کی حد تک پہنچتی ہے نا، من مجرد کثرت طرق القاصرہ عن التواتر، جو تواتر سے نیچے ہے پھر تواتر کی حد تک نہیں پہنچتی، اس کے مقابلے میں یہ ایک تنہا سبب کیا تلقی بالقبول کا، یہ کیا ہے؟ سب امتیازات سے بھاری ہے سوائے اس کے جو
تواتر کو پہنچے اس کو چھوڑ دو بس. وَهَذَا تَلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي فَائِدَةِ الْعِلْمِ من مجرد کثرت الطرق. کثرت طرق سے جو خالی ہو وہ کثرت طرق القاصرہ عن التواتر جو تواتر تک نہیں پہنچتے. اگر کثرت طرق کی وجہ سے حدیث تواتر کو پہنچ جائے, توجہ کرو میرے طرف دیکھو, اگر ایک حدیث کثرت طرق کی وجہ سے تواتر کو پہنچ جائے برکہ پھر اس کو یہ امتیاز حاصل ہے. کیا یعنی اس حدیث کا محتف بالقرائن ہونا, محتف بالقرائن ہونے میں کثرت طرق کا ہونا, کیونکہ متواتر کی حد تک جب حدیث پہنچ جاتی ہے نا تو پھر بہرکیف اس کو بخاری مسلم کی روایات پر بھی مقدم کرنے کا امکان ہے. کیونکہ اگر ایک روایت بخاری مسلم کثرت طرق کی بنا پر بخاری مسلم کے مقابلے میں آ جاتی ہے لیکن وہ کثرت طرق تواتر کو نہیں پہنچتے, پھر یہ بخاری مسلم کی حدیث آگے ہے. اگر تواتر والی روایت آ جائے تو بہرکیف اس کو یہ امتیاز حاصل ہے, اور اگر ہوئی وہ بخاری مسلم کے اندر بھی اور تواتر بھی اس کو حاصل ہو پھر ڈبل نور لا نور ہو گیا. کیا تواتر بھی ہو گیا اور بخاری مسلم کے اندر بھی ہوگی. لیکن ہم مقابلہ اس کا نہیں کر رہے, ہم مقابلہ اس چیز کا کر رہے ہیں کہ اگر ایک روایت بخاری مسلم میں ہے اور ایک متواتر ہے تو بہرکیف جو متواتر ہے وہ کثرت طرق کی بنا پر اس شان کو پہنچ چکی ہے کیا کہ اس کا اس کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے, یعنی محتف بالقرائن والی روایت کے ساتھ. تو محتف بالقرائن والی روایت وہ ہر صورت میں آگے رہے گی سوائے اس کے جو کثرت طرق کی بنا پر متواتر کو پہنچ چکی ہے. بات واضح ہے جی. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ جو شیخین بیان کر دیں, شیخین بیان کر دیں وہ کیا ہوگی, وہ آگے ہے کس سے, اس سے جو بخاری مسلم میں نہیں ہے. یہ متواتر یعنی محتف بالقرائن کا ایک امتیاز ہے. محتف بالقرائن کا مطلب یہ ہے کہ دیگر مزید طرق اس کو تقویت اور ممتاز کرنے والے مل جائیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آ جائے. نمبر 2 دوسرا قرینہ, قرائن جو بیان کر رہا ہے وہ صرف 3 ہیں. قرائن کتنے ہیں؟ 3. پہلا ہے بخاری مسلم کے اندر روایت کا آ جانا. نمبر 2 المشہور اذا كانت له طرق متباینہ سالمۃ کلها من ضعف الرواة والعلل. ایک ایسی حدیث ہے, توجہ کرو, ایک روایت ایسی ہے اس کے بہت سارے طرق یعنی اسناد ہیں, اس کی بہت ساری اسناد ہیں متباینہ مختلف, متباینہ مختلف ہیں. سالمۃ کلها ساری کی ساری اسناد محفوظ ہیں. کس سے؟ من ضعف الرواة روات کے کمزوری سے, روات کے ضعیف ہونے سے وہ کیا ہیں؟ پاک ہیں, سالم ہیں, محفوظ ہیں. والعلل نمبر 2 علتوں سے بھی, خفیہ علتوں سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے, محفوظ ہے, سالم ہے. تو یہ بھی ایک محتف بالقرائن ہوگی. محتف بالقرائن یعنی بالکل نا, ایک حدیث ہوتی ہے ایک سند اس کی صحیح ہے لیکن دوسری سند کمزور ہے, تیسری سند کے اندر علت خفیہ ہے, چوتھی سند کے اندر کوئی اور مسئلہ ہے. حدیث یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ کیا بنے گی؟ یہ بنے گی حسن لذاتہ ہی یا صحیح لغیرہ ہی, سمجھے بات. لیکن ایک روایت ایسی ہے کہ اس کی ساری اسناد روات کے ضعیف ہونے سے, نمبر 2 علت خفیہ علتوں سے کیا ہے؟ محفوظ ہے. روات کے ضعیف ہونے سے اور خفیہ علتوں سے محفوظ ہے. تو یہ محتف بالقرائن ہوگی, کیونکہ ساری اسناد کا صحیح ہو جانا یہ ایک طرہ امتیاز ہے. ساری اسناد اکا دکا روایات کی صحیح ہوتی ہیں. تیسرا قرینہ الخبر المسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین بحیث لا یکون غریبا. وہ حدیث جو مسلسل حفاظ متقن ائمہ کے ساتھ آ رہی ہے, اس طرح کہ وہ اجنبی بھی نہ ہو, غریب نہ ہو, یعنی اس کی ایک سند میں, اس کی سند میں کوئی ایک راوی نہ رہو, کس طبقے میں ایک نہ ہو, بلکہ مسلسل ائمہ کے ساتھ وہ بیان ہو. جیسے کل حدیث الذی یرویہ
الامام احمد عن الامام شافعی، وہ حدیث جو امام احمد نے امام شافعی سے بیان کی. امام احمد حافظ ہیں، متقن ہیں، وہ اپنے استاد امام شافعی سے بیان کرتے ہیں. ویروی شافعی عن الامام مالک، اور اسی حدیث کو امام شافعی امام مالک سے بیان کریں. اب یہ ائمہ تسلسل بیان ہو رہے ہیں، احمد 1، شافعی 2، مالک 3. پھر اسی روایت کو بیان کریں وَيُشَارِكُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ غَيْرُهُ، امام احمد کے علاوہ کوئی اور امام بھی اس کو بیان کر رہا ہے. يُشَارِكُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ، امام احمد جس طبقے میں آئے تھے اب اسی طبقے میں ایک دوسرا بندہ آ جائے، غیرہ امام احمد کے علاوہ. پھر روایت بیان کرنے میں آنے امام شافعی، امام شافعی سے. امام شافعی کے کتنے شاگرد ہو جائیں گے؟ 2، ایک امام احمد بن حنبل اور ایک دوسرا امام. وَيُشَارِكُ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ كَذَلِكَ غَيْرُهُ، اسی طرح امام شافعی کے 2 استاد ہو جائیں. امام شافعی کے ساتھ بیان کرنے میں ایک اور بندہ شرکت کرے، امام مالک کے 2 شاگرد ہو جائیں. تفرد ختم ہوتا گیا نا ہر مسئلے میں، ہر طبقے میں تفرد کیا ہو گیا؟ ختم. تفرد تب رہتا امام احمد کیلے ہوتے، امام احمد کے ساتھ ایک اور امام آ گیا. تفرد تب رہتا امام شافعی کیلے ہوتے، امام شافعی کے ساتھ ایک اور بندہ آ گیا. اسی طرح ہی امام شافعی کے ساتھ ایک اور بندہ آ جائے بیان کرنے میں امام مالک سے. تو جب ہر طبقے میں تسلسل بھی ائمہ کا ہو اور تفرد بھی نہ ہو تو یہ بھی محتمل قرائن ہے. اب تک کہ ہم نے 3 قرینے پڑھے ہیں جن کی وجہ سے ایک حدیث دوسری حدیث سے ممتاز ہوتی ہے صحیح ہونے میں اور مزید تقویت لینے میں. نمبر 1 مسلسل ائمہ کے ساتھ اس کا بیان ہونا. نمبر 2 ساری اسانید اور طرق کا روات کی کمزوری اور علتوں سے خالی ہونا. نمبر 3 کسی روایت کا بخاری مسلم میں آ جانا. اب بخاری مسلم میں آ جانا یہ اجمال تھا، اس اجمال کی انہوں نے تفصیل بیان کی کیونکہ یہ کتابیں دونوں جلالت والی ہیں. باقی حدیث کی کتابوں سے کے اندر ان کو مقدم کیا گیا صحیح حدیث پر اور علماء نے اس کو ترقی بالقبول کیا ہے. ہاں ایک بات ہے کہ اگر ایک روایت تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے تو باہر کیا اس کا ایک امتیاز باقی ہے. اب سوال یہ ہے اگلا نقطہ، حکم ہو. ظاہر بات ہے اتنی مطلب ہے تسلسل روایت ویسے صحیح ہے، محتمل قرائن ہونے کی وجہ سے اسے کیسے استدلال نہ کیا جائے گا. ہو ارجح من ای خبر مقبول من اخبار الاحاد، یہ زیادہ راجح ہے ہر مقبول حدیث سے جو صحیح حدیث کی اقسام میں سے ہیں سوائے تواتر کے، کیونکہ ہم احاد کی بحث پڑھ رہے ہیں نا. انہوں نے کہا خبر الاحاد، خبر الاحاد کے اندر عزیز، غریب اور مشہور. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مقبول خبر احاد کی حدیث میں جو مقبول حدیث ہیں یعنی جو قابل استدلال ہے ان میں سے یہ سب سے زیادہ راجح ہے. فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن مع غیرہ من الاخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن، اگر ٹکراؤ ہو جائے دونوں کا وہ اس روایت کا جو محتف بالقرائن ہے غیر محتف بالقرائن کے ساتھ، محتف بالقرائن جس کے ساتھ یہ امتیازات لگے ہوئے مسلسل ائمہ کے ساتھ بیان ہوئی یا اس کی ساری اسناد روات کی کمزوری اور علتوں سے خالی ہے یا بخاری مسلم میں آئی ہے، اگر یہ ٹکرا جاتی ہے اس حدیث سے جس میں یہ امتیاز نہیں ہے تو پھر تو خبریں یہ مقدم کی جائے گی جس میں قرائن ہیں، جس حدیث کے اندر قرائن لگے ہوئے ہیں اس کو کیا کیا جائے گا؟ مقدم کیا جائے گا. فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن، المحتف اگر یہ خبر ٹکرا جائے، المحتف بالقرائن، المحتف بالقرائن جو حدیث ملی ہوئی ہے قرائن کے ساتھ، مع غیرہ اپنے سوا غیر کے ساتھ ان مقبول حدیثوں میں سے جو مثلا صحیح ہیں تو ان کے ساتھ قرائن و شواہد نہیں لگے ہوئے مزید، تو قدم الخبر المحتف بالقرائن، تو وہ خبر جو محتف بالقرائن ہے جس کے ساتھ قرائن و شواہد لگے ہوئے ہیں اس کو مقدم کیا جائے گا. المبحث الثانی تقسیم الخبر المقبول الى معمول به وغیر معمول به. ہاں جی، خبر مقبول کی تقسیم معمول بہی اور غیر معمول بہی کے اعتبار سے. خبر مقبول کی بھی 2 قسمیں ہیں.
کیا ہر حدیث صحیح جو ہے وہ قابل عمل ہے؟ توجہ فرماؤ جی. ہر وہ حدیث جو صحیح ہے، مقبول ہے، کیا وہ معمول بہی یعنی اس پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس اعتبار سے اس کی خبر مقبول کی 2 قسمیں ہیں. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے ہر خبر مقبول معمول بہی نہیں ہے. ہر خبر مقبول، ہر صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. ينقسم الخبر المقبول الى، خبر مقبول یعنی صحیح حدیث تقسیم ہوتی ہے 2 قسموں میں، معمول بہی و غیر معمول بہی. معمول بہی و غیر معمول بہی، ایک وہ جس پر عمل کیا جائے گا اور ایک وہ جس پر عمل نہیں کیا جائے گا. وَيَنْبَثِقُ عَنْ ذَلِكَ، اس سے نتیجہ نکلتا ہے. يَنْبَثِقُ عَنْ ذَلِكَ نَوْعًا، انبثاق کا لغوی معنی ہے پھوٹنا. انبثاق کا لغوی معنی پھوٹنا، ظاہر ہونا، نتیجہ آؤٹ ہونا. اس سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں، 2 قسمیں ظاہر ہوتی ہیں. نوعانی من انواع علوم الحدیث، حدیث کی اقسام میں سے اس سے 2 قسمیں یا 2 شکلیں ظاہر ہوتی ہیں. وہما المحکم، ایک تو محکم ہے اور ایک مختلف الحدیث. ایک محکم و مختلف الحدیث ایک ہوئی، والناسخ والمنسوخ دوسری ہوئی. تو یہ 2 قسمیں، محکم و مختلف الحدیث ایک، والناسخ والمنسوخ 2. کیونکہ ناسخ منسوخ کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ روایت ایک منسوخ ہوتی ہے، ہوتی وہ مقبول ہے، ہوتی صحیح ہے، مقبول ہے، قابل استدلال ہے، لیکن اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہوتا کیونکہ وہ منسوخ ہوتی ہے. المحکم و مختلف الحدیث، لغوی اعتبار سے یہ اسم مفعول ہے. محکم من احکم، باب افعال سے، بمعنی اتقن، جس کو نہایت مضبوط اور پختہ کر دیا گیا ہو. اصطلاحاً هو الحدیث المقبول الذي سلم من معارضت مثلہ، وہ مقبول حدیث جو اپنے جیسی حدیث کے ساتھ معارضت سے محفوظ ہو. مقبول کا مطلب کیا ہوا؟ محکم کا مطلب کیا ہوا؟ وہ مقبول حدیث الذی سلم، جو محفوظ ہو، من معارضت، ٹکراؤ سے. کس سے محفوظ ہو؟ ٹکراؤ سے. مثلہ ہی، اپنی جیسی. مطلب یہ ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اگر ضعیف کے ساتھ ٹکرا جائے تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں، ضعیف مرجوح ہے اور یہ راجح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. وَأَكْثَرُ الْحَدِيثِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اکثر و بیشتر حدیث اسی قسم کی ہیں. کس کی؟ یعنی وہ بھی صحیح ہوتی ہیں، یہ بھی صحیح ہوتی ہے. محکم بھی صحیح ہوتی ہے اور منسوخ بھی صحیح ہوتی ہے. پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمُتَعَارِضَ الْمُخْتَلِفَ فَهِيَ قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِجُمُوعِ الْحَدِيثِ، جیسے رہی وہ حدیث جو ٹکراتی ہیں مختلف قسم کی، وہ تو بہت تھوڑی ہیں مجموعی حدیث کے اعتبار سے. مثلا توجہ کرو، 99% حدیثیں جو آپس کے ظاہر میں ٹکرا رہی ہیں نا، وہ ساری کی ساری صحیح ہیں. وہ بہت تھوڑی حدیث ہیں جو ضعیف روایتوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں. بات سمجھائی؟ اس کے یہ کہنے کا مطلب ہے اما الاحادیث المتعارضۃ المختلفۃ، رہی وہ حدیث جو آپس میں ٹکراتی ہیں اور مختلف ہیں، فہی قلیلۃ، یہ بہت تھوڑی ہیں، بالنسبۃ لجموع الحدیث، ان حدیث سے جو صحیح ہیں. صحیح حدیث کی تعداد مثلا ایک مثال ہے 5 لاکھ ہے، ایک مثال ہے، تو 4,99,000 حدیث صحیح ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی. بات سمجھائیے؟ اگر 1,00,000 حدیث ہے صحیح، مثلا آپ کے پاس 1,00,000 حدیث صحیح ہے، ان میں سے 99,970 80 90 حدیث صحیح ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تعارض نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، وہ محفوظ ہیں ٹکراؤ سے. باقی کتنی رہ گئی؟ 30 40 50، 30 سے کم 20 10. وہ 20 یا 10 یا 30 روایات ہیں نا، وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں. پھر ان کے معاملہ 2 حال سے خالی نہیں، یا آپس ساری 30 کی 30 صحیح ہیں، آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یا 30 ٹکرا رہی ہیں ان کے ساتھ جو ضعیف ہیں. تو ضعیف کے ساتھ ٹکرا جانا مسئلہ کوئی نہیں. مسئلہ تو ان کا ہے جو محکم ہے، مسئلہ ان کا ہے جو ساری کی ساری محکم اور قابل استدلال ہیں.
تعریف و مختلف الحدیث، تو مختلف الحدیث کہتے کسے ہیں؟ لغوی اعتبار سے یہ اسم فاعل ہے، اختلف یختلف و اختلاف، مختلف مفتعل من الاختلاف، ضد الاتفاق، برعکس اتفاق کے۔ ومعنی مختلف الحدیث، حدیث کا مختلف ہو جانا، اے الحدیث التی تصلنا، وہ حدیث جو ہم تک پہنچتی ہیں، وَيُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا فِي الْمَعْنَى، بعض حدیث بعض کے ساتھ آپس میں معنی میں مخالفت کر رہی ہیں، اے یتضادان فی الْمَعْنَى، یعنی آپس میں ان کا معنی متضاد ہے۔ یہ مطلب ہے کہ صحیح حدیث جو ہے آپس میں ہم تک جو پہنچتی ہیں وہ آپس میں متضاد ہوتی ہیں، تو ان کا معنی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اصطلاحاً هو الحدیث المقبول المعارض بمثلہ، وہ صحیح حدیث، مقبول میں نا صحیح حدیث، المعارض اسم مفعول، ٹکرا دی گئی، بمثلہ اپنی جیسی حدیث سے، مع امکان الجمع بینہما، باوجود اس بات کے کہ ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہے، جمع منا تطبیق، جمع کرنا۔ اے هو الحدیث والصحیح، یعنی وہ حدیث جو صحیح ہے، اول حسن یا حسن درجے کے، الذی یجیء جو آئے، حدیث آخر دوسری حدیث کو، مثلہ اپنے جیسی، حسن ہے یا صحیح ہے وہ بھی، فی المرتبہ والقوت، قوت اور مرتبے میں، اگر یہ صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اگر یہ حسن ہے تو وہ بھی حسن ہے، وَيُنَاقِضُهُ، لیکن یہ اس کو توڑ رہی ہے، نقل توڑنا، مخالفت کر رہی ہے، فی المعنی معنی میں، ظاہراً حقیقت میں نہیں، صرف ظاہر کے حد تک، کیونکہ صحیح حدیث کا آپس میں تعارض محض ظاہری ہے، کیا ہے؟ ظاہری ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ یہ ناممکن بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اس وقت میں کہیں یہ مطلب پھر ہو غلطی ہوگی پھر دوسری بات کہہ دیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ کیسے ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کے اندر غلطی کریں جبکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر بولتے ہی نہیں؟ تو محدثین کا تو یہ دعویٰ ہے، لاؤ کوئی حدیث کہ جو آپس میں ٹکرا رہی ہو ہم اس کی تطبیق دے کے تمہیں سمجھا دیتے ہیں، تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو صحیح ہو اور حقیقتاً دوسری کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، یا وہ منسوخ ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے، اسی طرح یا دونوں کے درمیان تطبیق ہوتی ہے، وہ شکلیں باہر کیف۔ وَيُنَاقِضُ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا وَيُمْكِنُ لِأُولِي الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ الثَّاقِبِ، اور علم والے اور روشن فہم والے، ثاقب ہے نا روشن، النجم ثاقب، وہ ستارہ جو خوب روشن ہوتا ہے، فہم ثاقب روشن دماغ والے، روشن بصیرت فراست والے، فہم والے اور اہل علم کے لیے ممکن ہوتا ہے کیا؟ ان یجمعوا بین مدلولیہما، کہ دونوں کے استدلال یا مدلول کے درمیان تطبیق کریں، جمع کریں، ان یجمعوا جمع کریں دونوں کے مدلول کے درمیان، بشکل مقبول، ایسی شکل کے ساتھ جو شکل مقبول ہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جمع کر دیں وہ شکل مقبول نہ ہو، کیوں جی لو جی جمع ہوگی تطبیق ہوگی ہے، جاؤ کہ امر واقعہ میں تطبیق نہ ہو، کوئی ذہن اس کو تسلیم ہی نہ کرے۔ تطبیق بھی وہ دیں گے جو تطبیق لوگوں کو سمجھ آئے، جسے عامت الناس اور خاصت الناس سارے مقبول کریں، مانیں، واقعتاً یہ بات حل ہو گئی ہے، تعارض رفع ہو گیا ہے۔ مثال المختلف، ایک حدیث کی مثال دیتے ہیں جس کے ظاہر معنی میں اختلاف ہے، لا عدوى ولا طیرہ، نہ کوئی بیماری بذات خود متعدی ہوتی ہے اور نہ ہی بدفعلی لینی چاہیے۔ بدفعلی کا مطلب واضح ہے کہ آپ سفر کرنے لگے تو بلی سامنے سے گزر گئی، ان کا نقصان ہو جائے گا، گھر چلو۔ آپ سفر کرنے لگے تو آپ کو ایک ایسا آدمی ملا جس کا نام ہے شکست خاں، ان کا لو اب کیس ہار جائیں گے، شکست خاں مل گیا ہے۔ اب سفر کرنے لگے تو آگے جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، آپ کہیں لو جی یہ نقصان کی طرف اشارہ ہے، سفر کامیاب نہیں رہے گا۔ یہ بدفعلی ہے، اس کا مطلب ہے طیارہ، نہ اسلام کے اندر بدفعلی ہے، کوئی مرضی چوہا نکلے، بلی نکلے، کوے نکلے، لڑائی ہو، شکست خاں ملے، کوئی گھسیٹو خاں ملے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کے فیصلے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں عمدہ فعل لینی جائز ہے، یہ بھی آپ کو اس کے ساتھ ملتا جلتا مسئلہ ہے کہ اگر
آپ گھر سے نکلے اپنے کام کے لیے یا کیس کے لیے یا مقدمے کے لیے، آگے سے بندہ مل گیا، اس کا نام ہے فتح خان. کیا نام ہے؟ فتح خان. تو یہ بات سمجھنا، اچھی فال لینا کہ انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا، بندہ فتح خان مل گیا ہے. تو یہ امکان ہے. آپ کو گھوڑ سوار ملا، اس نے کہا میں جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں، تو اسباب میسر کر دیے اللہ تعالیٰ نے. آپ گھر سے نکلے، آپ کے پاس سواری نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راستے کھول رہا ہے، اللہ راستے کھول رہا ہے. انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہاں تک جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے مین تک جانا ہے، مین روڈ تک. تو کہا بڑی شکریہ آپ کا، مہربانی بھی، میں لیٹ ہو گیا تھا گاڑی سے. آگے آپ پہنچے ہی ہیں تو گاڑی آ گئی. ٹھیک ہے جی، رش بھی بڑا تھا، لیکن آپ چڑھتے فوراً ایک آدمی وہاں سے نیچے اترا، آپ کو سیٹ فوراً مل گئی. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، سیٹ بھی مل گئی. پھر گاڑی اس رفتار سے گئی کہ آپ بر وقت عدالت میں پہنچ گئے. جاتے ہی جج بڑا خوش طبی حالت میں بیٹھا ہے اور وہ چائے پی رہا ہے. ہاں، ہم نے کہا لو جی کام ہو گیا انشاءاللہ. کیونکہ پہلے جج آتے تھے غصے میں ہوتا تھا بڑا، تو اندیشہ یہ ہوتا تھا کہ اب غلط بات نہ کوئی کر دے. ہاں، تو یہ سارے شواہد اور قرائن عمدہ فال لینے کے یہ شرع نے جائز قرار دیے ہیں. لیکن شکست خاں کا ملنا اور کوے کا اور بلی کا سامنے سے آ جانا، اس سے یہ سمجھنا کہ آج ہار جائیں گے، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، حوصلے توڑتا نہیں. لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. اور حدیث میں ہے فر من المجذوم، کوڑے سے بھاگ جاؤ. مجذوم جس کو کوڑے پن کی بیماری ہو. ایک حدیث میں فرارک من الاسد، ایسے بھاگ جاؤ جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اب شیر سے بندہ بھاگتا ہے اپنی جان کو محفوظ کرنے کے لیے، بہت تیزی کے ساتھ سیف اور محفوظ مکان کی طرف جاتا ہے. تو ایک حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے تم شیر سے بھاگ جاؤ، اسی طرح ہی کوڑے سے بھاگ جاؤ. جیسے شیر سے بھاگتے ہو اپنی ذات کو محفوظ کرنے کے لیے کہ وہ تمہیں کھا پی نہ جائے یا تمہیں نقصان نہ کر جائے، اسی طرح کوڑے سے بھاگ جاؤ. تو ایک حدیث کیا آ رہی ہے؟ لا عدوى، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. تو جب بیماری متعدی نہیں ہوتی تو ہم کوڑے سے کیوں بھاگیں بھائی؟ اب ظاہر تو ان کے اندر اختلاف نظر آ رہا ہے، یعنی دونوں حدیثوں کے اندر ظاہر کی حد تک یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی جو آپس میں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، مخالف ہیں ایک دوسرے کے. ایک کہتی ہے بھاگ جاؤ، دوسری کہتی ہے بیماری متعدی نہیں ہوتی. جب متعدی نہیں ہوتی تو بھاگیں کیوں؟ جب بیماری متعدی نہیں ہوتی تو ہم کوڑے سے کیوں بھاگیں؟ اب تطبیق کیا ہے؟ یہ روایت بخاری میں ہے. فہذان حدیثان صحیحان ظاہرہما تعارض، بات واضح ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، ظاہر میں تعارض ہے. لأن الاول ينفي العدوى، کیونکہ پہلی حدیث لا عدوى وہ بیماری کی متعدی ہونے کی نفی کر رہی ہے. وثانی یثبتها، اور دوسری حدیث جو ہے جو کہتی ہے کوڑے سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے، یہ بیماری کے اثبات ہو توجہ دلا رہی ہے، یہ مثبت کر رہی ہے اس کو. مگر جمع العلماء بینہما، علماء نے دونوں کے درمیان جمع کیا حدیثوں کو. ووفقوا بین معناہما، اور انہوں نے دونوں کے معنوں کے درمیان تطبیق دی ہے علی وجوہ متعددہ، کئی اعتبار سے. اذکر ہنا ما اختارہ الحافظ ابن حجر، میں وہ ترجیح بیان کر دیتا ہوں جس کو ابن حجر نے بیان کیا ہے. ومفادہ ما یلی، اور اس کا خلاصہ کلام یہ ہے، یعنی ابن حجر نے جو تطبیق بیان کی اس تطبیق کو ہم بیان کر دیتے ہیں. کفیت الجمع، فکفیت الجمع بین ہذین الحدیثین ان یقال ان العدوى منفیۃ وغیر ثابتہ. کہا جائے گا جو بیماری کا متعدی ہونا ہے نا، یہ منفی ہے، ثابت نہیں ہے. بیماری کا متعدی ہونا یہ کیا ہے؟ منفی ہے. کوئی لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. وغیر ثابتہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یعدی شیء شیئا. بعض نسخوں میں لا یعدی بھی ہے، لیکن افعال اور تفعیل میں یعنی معنی کا متعدی ہونا ہی ثابت ہوتا ہے. لا یعدی بھی ہو سکتا ہے صحیح روایت میں ہو، میرے خیال ہے صحیح بخاری میں لا یعدی ہے. لا یعدی شیء شیئا، کوئی چیز کسی کو متعدی نہیں کرتی. یعنی ایک چیز کو بیماری لگی ہوئی ہے تو یہ بیماری اگلی چیز کو بیمار نہیں کرتی، یہ مطلب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حدیث ایک چیز بیمار ہے، یہ اگلی چیز کو بیمار نہیں کرتی. یا لا یعدی شیء شیئا، ایک حدیث ایک چیز بیمار ہے تو وہ اگلی کو بیمار نہیں کرتی. وقوله لمن أعرضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل السيئة فيخالطها فتجرب،
تو اس حدیث کا جب یہ آپ نے فرما لیا ایک چیز دوسری کو بیمار نہیں کرتی یا بیماری متعدی نہیں کرتی، تو پھر وہ اونٹوں کا جو مسئلہ ہے یہ اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، کیونکہ اونٹوں کے اندر توجہ کرو، باڑے میں ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سارے اونٹوں کو بیماری لگ جاتی ہے، یا اکثر کو یا بعض کو بیماری لگ جاتی ہے، تو پھر اگر متعدی نہیں ہوتی تو ایک اونٹ جب بیمار ہوا پھر دیگر اونٹ کیوں بیمار ہوئے؟ ہاں جی، فمن عدل اولا، اچھا جی، کون بین الابل الصحیحۃ فیخالط، جب یہ اشکال پیدا کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پھر حضرت اگر بیماری متعدی نہیں ہے تو پھر توجہ کرو میری طرف دیکھو، یہ بیماری متعدی نہیں ہے تو پھر ایک اونٹ بیمار تھا، باقی اونٹوں کو کس نے بیمار کر دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے عمدہ مناظر تھے، سب سے اچھے مناظر آپ خود ہیں، آپ نے فرمایا فمن عدل اولا، تم کہتے ہو کہ ایک اونٹ دوسرے اونٹوں کو بیمار کرتا ہے، بتاؤ پھر پہلے کو کس نے بیمار کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی بیمار نہیں تھا، اس وقت کوئی بھی بیمار نہیں تھا۔ فمن عدل، اگر بیماری کی وجہ سے یا ایک اونٹ بیمار ہونے کی وجہ سے دیگر اونٹوں کو بیماری لگتی ہے، چلو آخر یہ تمہارا اعتراض عارضی طور پر مان لیتے ہیں کہ اس اونٹ نے اس کو بیمار کیا، اس نے آگے، تو پہلے کو کس نے بیمار کیا ہے؟ اس کا تو بھی جواب دو۔ اس کا مطلب ہے پہلا بغیر متعدی ہونے کے بیمار ہوا ہے، متعدی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بیمار ہو پھر آگے دوسرے کو لگے، تو جب فرد واحد تھا، جو اکیلا تھا، جو ایک تھا، اس کو بیماری کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ اللہ کے حکم سے بیمار ہوا نا، تو اللہ کے حکم سے دوسرے بیمار ہو گئے ہیں۔ بات کتنی صاف اور واضح ہے۔ آپ کے کلام کے اندر انما اوتیت بجوامع الکلم، دو لفظ بولے آپ نے، فمن عدل اول، بتاؤ اگر تمہارا یہ نظریہ صحیح ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے تو پھر پہلے کو کس نے بیمار کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی بیماری نہیں تھی۔ اس کا وقت مطلب یہ ہوگا بیماری بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ تو یعنی ان اللہ تبارک و تعالی ابتدا ذلک المرض فی ثانی، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری لگائی ہے دوسرے میں، کما ابتدا فی الاول، جیسے اللہ نے پہلے کو لگائی ویسے اللہ نے دوسرے کو لگا دی۔ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفَرَارِ، اچھا جی یہ بات تو واضح ہوگی کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، جس ذات نے دوسرے اونٹوں کو بیمار کیا اسی نے پہلے کو بیمار کیا ہے، اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے کہ پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا ہے۔ تو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ پہلے اونٹ کو اللہ نے بیمار کیا تھا اور دوسروں کو بھی اللہ نے ہی بیمار کیا ہے۔ اچھا پھر یہ بات رہ گئی کہ اب آپ کا یہ فرمانا کہ کوڑے سے ایسے بھاگ جاؤ جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اب اس کا کیا حل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ فمن باب سد ذرائع، یہ احتیاطاً ہے۔ یہ کیا ہے؟ احتیاطاً۔ احتیاطاً کا مطلب کیا ہے جی؟ احتیاطاً کا مطلب یہ ہے لِأَلَّا يَتَّفِقَ لِلشَّخْصِ، اتفاقاً کسی ایسے مسئلہ نہ ہو جائے کہ ایک بیمار کو، ایک شخص کو بیماری لگ جائے، الَّذِي يُخَالِطُ ذَلِكَ الْمَظْلُومَ، جو اس بیمار شخص کے پاس تھا جس کو یہ بیماری لگی ہوئی تھی، اس سے اس کو بیماری لگ جائے، حصول شیء له من ذلك المرض بتقدیر اللہ تعالی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے بیماری لگ جائے اس کو، کس کو؟ جو کوڑے کے ساتھ خلط ملط ہوا، جو کوڑے کو جا کے ملا، بیٹھا، اس کے ساتھ کھانا پیا کیا، بستر لگایا، یا اس کے ساتھ خلط ملط ہونے کی وجہ سے اس کو بیماری لگی، تو کہیں اس کے ذہن کے اندر یہ بیماری نہ آ جائے کہ یہ ذہن نہ بن جائے کہ یہ اس کے ساتھ خلط ملط ہونے کی وجہ سے لگا ہے، یہ اس کے ساتھ خلط ملط ہونے کی وجہ سے بیماری لگی ہے، لگی تک اللہ کی تقدیر سے ہے، نہ کہ لا بالعدوى، لا بالعدوى المنفیہ، نہ اس وجہ سے لگی ہے جس کو منع کیا گیا ہے، روکا گیا، لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کے حکم سے لگنی تھی۔ مثلا توجہ کرو جی، ایک یار شخص ہے، وہ بیمار آدمی کے پاس عیادت کرنے کے لیے چلا گیا ہے ہسپتال میں، اس کی بیماری کا وقت آ چکا ہے، اس کی بیماری کا وقت ہے، وہ بندہ ضعیف الاعتقاد ہے، اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اگر میں نہ جاتا ہے عیادت کرنے، میں نے بیمار نہیں ہونا تھا۔ تو ایسا آدمی جو نہایت ضعیف الاعتقاد ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا سکتی ہے کہ بھئی آپ احتیاط کریں بس، ورنہ امر واقع اور حقیقت حال کیا ہے؟ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ یا پھر علماء نے یہ بھی تطبیق دی ہے
جراثیم متعدی ہوتے ہیں، ہر بیماری کے نہیں ہوتے، بعض کے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ ہسپتال جاتے ہیں، ایک مریض ہے ٹی بی کا، تو آپ کو خاص قسم کے وہ دے دیتے ہیں آلات، جن کی بنا پر آپ وہ اپنے منہ پر بھی چڑھا لیتے ہیں، ہاتھوں پر بھی چڑھا لیتے ہیں، کیونکہ کھانسی کے اندر جراثیم کا متعدی ہونا یہ بہرکیف اس کا امکان ہے۔ تو یہ بھی ایک تطبیق ہے کیا کہ حفاظتی تدابیر اختیار کر لو۔ صدہ یعنی فر من المجذوم، یہ اس کا اطلاق ہوگا حفاظتی تدابیر اختیار کرنے پر، یا صدر نظریہ بھی اس کا مطلب یہی ہے احتیاطاً۔ لیکن اگر پھر بھی بیماری لگ جاتی ہے نا تو اعتقاد کیا رکھنا ہے؟ اللہ کے حکم سے لگی ہے، بیماری متعدی نہیں ہوئی، اللہ کے حکم سے لگی ہے، ٹائم آ گیا تھا بیمار ہونے کا بس۔ ہاں جی، فَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ لَهُ، تو یہ کمزور الاعتقاد، ضعیف الاعتقاد شخص جس کو بیمار ہونے کا اتفاقاً ٹائم آ چکا تھا، اس نے مظلوم کے ساتھ مخالطت کی، پھر یہ سمجھے گا اوہو لو میں بیمار ہو گیا، اس کی مخالطت یعنی اس کے ساتھ خلط ملط ہونے کی وجہ سے۔ فَيَعْتَقِدُ صِحَّةَ الْأَدْوَىٰ، پھر یہ صحیح سمجھے گا بیماری کا متعدی ہونا۔ ہاں، فَيَقَعُ فِي الْإِثْمِ، تو گناہ کے اندر واقع ہو جائے گا، حالانکہ اس نے گھر بیٹھے ہی بیمار ہونا تھا، حالانکہ اس نے گھر بیٹھے ہی بیمار ہونا تھا، بیمار ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ فَأُمِرَ بِالتَّجَنُّبِ الْمَجْذُومِ، تو ایسے آدمی کو حکم دیا گیا مجذوم یعنی کوڑے پان والے شخص سے دور رہنے کا، بچنے کا، دفعاً للوقوع فی ھذا الاعتقاد، تاکہ اس ضعیف یا اس برے عقیدے کے اندر نہ واقع ہو جائے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، اس کے اندر نہ واقع ہو جائے۔ الذی یسبب الوقوع فی الاثم، جو برا اعتقاد گناہ کے اندر انسان کو دھکیل دیتا ہے۔ تو اگر کسی ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے، مثلا کمزور الاعتقاد شخص کے اندر کہ بیماری خود متعدی ہوتی ہے، تو آپ اس کو احتیاطاً کہہ سکتے ہیں بھائی آپ ہسپتال میں نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ بیمار ہو جائیں اور پھر آپ کہیں او ہو کاش کہ مجھے آپ نہ لے جاتے، میں بیمار نہ ہوتا۔ یہ سیم یعنی بالکل ایسے ہے جیسے منافق جہاد پر نہیں جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ جہاد پر نہ جاتے مسلمان تو نہ مارے جاتے، جہاد پر نہ جاتے تو یہ نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مختصر جواب دیا، فرمایا تم اپنی جان سے موت کو دور کر کے دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جہاد کے اندر موت آتی ہے، مار کا لڑنے سے شہادت واقع ہوتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، ہاں وہ کہتے ہیں نا یارو لڑنے کو دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن سنا سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ آپ کیا کریں، لڑنے کو تو دل چاہتا ہے لیکن وہ سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ تو ایسا آدمی جہاد نہیں کر سکتا۔ تو منافقوں نے یہ بات کہی، قرآن مجید میں ہے سورۃ توبہ میں، کہ انہوں نے کہا جی وہ مار کر تو مسلمان موت تو ان کو نہیں آنی تھی، لیکن یہ جان بوجھ کے موت کو معافی مانگ رہے ہیں، لڑائی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں، لڑتے ہیں، مار کے کرتے ہیں۔ تو اگر نہ لڑتے، مار کے پر نہ جاتے، جہاد پر نہ، ان کو موت نہیں آنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو یہ تو مر گیا مار کے کی وجہ سے، ایک منٹ کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، اب تم گھر بیٹھے ہو نا سالم، تم تو مار کے نہیں لڑ رہے، تو تم نہ مرو، کیوں جی، تم اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ۔ تو پھر تم موت سے جب اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا مار کے کی وجہ سے موت نہیں آئی، موت کا وقت آ چکا تھا، موت کا وقت آ چکا تھا۔ تو ایسے ہی اگر ایک آدمی ضعیف الاعتقاد ہے، اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ بیماری لگ جائے گی خلط ملط ہونے کی وجہ سے بیمار کے ساتھ، تو اس کو صد الذریعہ احتیاطی تدابیر کے تحت وہاں نہ بھیجو، باقی بیماری متعدی نہیں ہوتی، تاکہ یہ اس ضعیف اعتقاد کے اندر واقع ہو کہ مجرم اور گنہگار نہ ہو جائے، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ لا عدوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ لو جی ہمارا سبق مکمل ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ بس یہ ایک پوائنٹ باقی ہے، ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں نا۔ ماذا يجب على من وجد حدیثین متعارضین مقبولین، وہ بندہ کیا کرے، کون جس نے دو حدیثوں کو آپس میں متعارض پایا، علیہ ان یتبع المراحل الآتیہ، یہ ترتیب والمراحل کی پیروی کرے۔ نمبر ایک، اذا امکن الجمع بینہما، جب دونوں کے درمیان جمع ممکن ہے، تعین الجمع، تو جمع کرنا ضروری ہو جائے گا، متعین ہو جائے گا، وواجب العمل بہما، اور دونوں کے ساتھ عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ جب جمع ممکن ہے تو جمع کر دو۔ اذا لم یمکن الجمع بوجہ من الوجوہ، جب کسی اعتبار سے جمع ناممکن ہو،
بوجہ من الوجوہ، کسی اعتبار سے بھی تطبیق نہیں ہو سکتی. فَإِنْ عُلِمَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا قَدَّمْنَاهُ وَعَلِمْنَا بِهِ وَعَمِلْنَا بِهِ. اگر یہ پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ ایک حدیث ناسخ ہے تو اس کو مقدم کریں گے اور اسی کے ساتھ عمل کریں گے. وَتَرَكْنَا الْمَنْسُوخَ، منسوخ چھوڑ دیں گے. یہ دوسری تطبیق ہوگی. تیسری، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ، اگر یہ بھی نہ پتہ چلے، رَجَّحْنَا أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ، تو ایک کو دوسری پر راجح قرار دیں گے. بوجہ من وجوہ ترجیح، ترجیح کے وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کے ساتھ. الذی تبلغ 50 وجہا، جو ترجیح کی تقریباً 50 توجیحات ہیں، 50 وجوہ ہیں، 50 اس کو کہہ لو طریقے ہیں ترجیح کے. ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دینے کے کتنے طریقے ہیں؟ 50. ہاں جی، اور اکثر یا 50 سے بھی زائد ہیں. ثم عملنا براجع، پھر ہم راجع کو لے لیں گے. وَإِن لَمْ يَتَرَجَّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، آخری حال کیا ہے؟ مثلا نہ ناسخ منسوخ ملا، نہ راجع مرجوع ملا، اور نہ تعین ہو سکا دونوں کے درمیان تطبیق کا، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں، یہ نادر ہے، اکا دکا واقعہ ہو سکتا ہے ہمارے علم میں، حقیقت میں نہیں ہوتا. ہمارے علم میں وہ بعض دفعہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ ناسخ منسوخ بھی نہیں ملا، سے تو ضعف کے اعتبار سے بھی ترجیح نہیں دی جا رہی، اور تعین الجمع بھی نہیں ہو سکا، تو پھر کیا کریں گے؟ توقف. نا اس وقت تک ہم توقف کریں گے عن العمل بہما، ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنے سے، حتی یظہر لنا مرجح، حتیٰ کہ ہمارے لیے کوئی اس کا راجح سبب نکل آئے. تو جب تک راجح سبب نہیں ملتا اس وقت تک ہم خاموش رہیں گے. آخری سے پہلا پوائنٹ، اہمیت ہوا من یکمل لہ، اس حدیث کا، اس فن کا، مختلف الحدیث اور دوسری حدیث کے ساتھ جو ٹکراؤ کا مسئلہ، محکم اور مختلف الحدیث کو، اس کا اہمیت کتنی ہے. یہ فن علم حدیث کے علوم میں سے اہم ترین علم ہے، کیونکہ انسان اس کی معرفت کا یضطر الی معرفت جمیع العلماء، تمام علماء اس کی پہچان کی طرف مجبور ہیں. جب تک عالم یہ نہیں جان لیتا کہ حدیث کی تطبیق کیسے دینی ہے صحیح اور آپس محکم اور مختلف الحدیث کے درمیان، اس وقت تک وہ عالم نہیں بن سکتا. تمام علماء اس کی طرف جو ہے مجبور ہیں اس کی پہچان کے اور اس کو جاننے کے. وَإِنَّمَا يَكْمُلُ لَهُ وَيَمْهَرُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِيُّونَ الْغَوَّاصُونَ عَلَى الْمَعَانِي الدَّقِيقَةِ. اصولیون اور غواصون کا عطف جامعون پر ہے، اصل میں تھا یمہر فیہ الائمۃ والجامعون والاصولیون والغواصون. سمجھا گیا جی؟ اس میں کمال حاصل کرتے ہیں اور اس میں ماہر ہوتے ہیں. کون؟ ائمہ کرام. جو ائمہ، الجامعون ائمہ کی صفت ہوئی، الجامعون بین الحدیث والفقہ، جو فقہ اور حدیث کے درمیان جمع کرنے والے ہیں. اور وہ اصولی لوگ جو غواصون، غواص ہوتے ہیں غوطہ خور، کنایا ہے نہایت ماہر ہونے سے. علی المعانی الدقیقہ، جو جیسے دیکھو توجہ کرو، غوطہ خور بندہ گہرا غوطہ لگا کے وہ قیمتی جواہر اور ہیرے اور موتی نکال کے لاتا ہے، ایسے ہی حدیث کے اندر مہارت تامہ رکھنے والا اس کے معنی اور فقہ کے اوپر غور کر کے مسئلے کو باریک بینی کے ساتھ مستنبط کر لیتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. الغواصون علی المعانی الدقیقہ، دقیق باریک ترین معانی کے اوپر غوطہ خوری کرتے ہیں، یعنی کنایا ہے معنی کا اور مسائل کا استنباط کرنا. وَهَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ لَا يُشْكِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ إِلَّا النَّادِرُ. یہ وہ لوگ ہیں یعنی الائمہ الجامعون بین الحدیث والفقہ، اور اصولی اور دقیق معنی کے ماہر، دقیق معنی کے ماہر، ان کے اوپر کوئی حدیث مشکل نہیں آتی نادر کے. اور آخری بس سے قبل بات یہ بس مکمل ہو رہا ہے سبق. وَتَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ قَدْ شَغَلَ الْعُلَمَاء. دلائل کے ٹکرانے نے علماء کو بیزی کر دیا ہے. حدیثوں کا آپس میں ظاہر تعارض نے کیا علماء کو مشغول کر دیا ہے، اور اسی کے اندر ہی ان کی معرفت حاصل ہوئی، معرفت ظاہر ہوئی، اور ان کا باریک فہم ظاہر ہوا، اور ان کا عمدہ اختیار ظاہر ہوا. قد ظہرت موہبتہم. موہبہ کا مطلب ہے فطری صلاحیت. فطری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کے اندر قوت استدلال رکھی ہے، اس کے ساتھ ہی ظاہر ہوتی ہے. کب؟ جب حدیث کا آپس میں ٹکراؤ ہو، پھر ایک عالم اس ٹکراؤ کی روشنی میں حدیث سے کیا کرے؟ مسئلہ مستنبط کرے، تطبیق دینے کی صورت میں تطبیق دے اور واضح کرے. اس کے ساتھ ان کی فطری صلاحیت ظاہر ہوتی ہے، دقت و فہمہم، اور ان کی فہم کی باریکی، وحسن و اختیارہم،
اور ان کا عمدہ پن، حدیث کو اختیار کرنے کا عمدہ پن، عمدگی یہ ظاہر ہوتی ہے. جو تین باتیں ہوگی، ایک فطری صلاحیت ظاہر ہوتی ہے، ایک ان کا عمدہ بریک فہم ظاہر ہوتا ہے، اور ایک ان کا عمدہ اختیار ظاہر ہوتا ہے. کما ظلت فی اقدام من خاض غمارہ من بعض المتطفلین علی مواعظ العلماء، جس طرح اس کے اندر نا تجربہ کار لوگ علماء کے اسلوب کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ان کے قدام پھسل گئے. تجربہ نہیں تھا تطبیق دینے کا. توجہ کرو، حدیث کی تطبیق دینے کا کیا تھا؟ تجربہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، بصیرت فراست نہیں تھی، نہ وہ وجوہ و ترجیح سے واقف تھے. تطبیق کیسے دی؟ ناسخ منسوخ مقدم ہے، صحیح حدیث مقدم ہے، بخاری مسلم کی مقدم ہے، غیر پر ہے، وجوہ و ترجیح پر واقف نہیں تھے. لیکن وہ ماہر ائمہ کی طرح ان کے اسلوب کے پیچھے چل پڑے، لیکن ان کے اقدام پھسل گئے، گمراہ ہو گئے، تطبیق صحیح نہ دے سکے. پھر ان کے درمیان وہ حدیث ظاہر میں وہ گلے کی ہڈی بن گئی. کیا؟ انہوں نے کہا یہ مصیبت بن گئی ہے، ہم جو تطبیق پیش کرتے ہیں عوام اس کو قبول ہی نہیں کرتی، یا ہم جو لکھتے ہیں علماء اس کا رد کر دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ پھسلتے ہیں جن کے پاس فطری بصیرت نہیں ہے، طبعی صلاحیت نہیں ہے، اور ان کی فقہ اور علم کے اندر اتقان نہیں ہے. وہ جامع لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ اس سے پھسل جاتے ہیں. ہاں جی، مشہور اس کے اندر جو تصنیفات ہیں وہ امام شافی کی کتاب اختلاف الحدیث، انہوں نے سب سے پہلے اس میں کلام کیا ہے، اور ایک امام ابن قتیبہ کی مختلف الحدیث ہے، اور امام طحاوی کی مشکل الاثار ہے. یہ حدیث کی کتابیں، ان میں سے ہمارے پاس شرح مشکل الاثار موجود ہے، یہ فقہی ترتیب پر آ چکی ہے الحمدللہ، تو اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب وخطیئہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما